بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن نماز میں ان تین غلطیوں کی وجہ سے جب یہ بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پورے عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پورے عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین اور عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ نماز امن ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حائضہ اور نفاس والی خواتین کے ہر شخص پر فرض ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان تکبر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں، اور نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا اور کسی کو آدھا حصہ ہی مل جاتا ہے۔ جب نماز کے شرائط، ارکان یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی وہ نماز الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے نمازی کو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط امور ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے: ایک کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے، دوسرا درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے، اور تیسرا یہ کہ آدمی نماز کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کر لے، جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانت آئی ہے، جیسے کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے، یا ٹھونگ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی سجدے کرنا ہے، اور جب سجدے میں انسان اپنی کوہنیاں زمین پر بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے تشبیہ آئی ہے، اور اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا اور بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع اور سجدہ اور قرات سے نماز پڑھے، یعنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھے، یعنی وقت کو بھی ٹال دے اور وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز انسان کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز کو نامکمل بتایا ہے، خاص کر جو رکوع سے سجدے میں جانے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ اس حدیث پاک میں پشت یا کمر سیدھا کرنے یا رکھنے سے مراد رکوع اور سجدے میں اطمینان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی غلطی جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقہی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائے یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹھہر جائیں۔ اکثر نمازی اسے بڑی جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ اولا سے اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں اور درمیان ہی سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی نماز کو نامکمل بتلایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ کر بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس میں اطہر کا ہر عضو اور ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر قرار پکڑ لیتا تھا۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی تو اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا خیال کرتا کہ شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔